آج میں آپ سب سے ایک سچی بات شیئر کرتا ہوں۔ سریام کے ہر پروگرام سے پہلے میرا بلڈ پریشر لو ہو جاتا تھا، میرا پورا جسم تپنے لگتا تھا، دل کی دھڑکن تیز اور ہونٹ خشک ہو جاتے تھے اور جی چاہتا تھا کہ ریکارڈنگ چھوڑوں اور کسی طرح یہاں سے بھاگ جاؤں۔ ہر پروگرام، ہر چھاپے سے پہلے ایک انجانا خوف اعصاب کو جکڑ لیتا تھا، کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ آگے سے گولی آئے گی، ایکسپوز ہونے والے چاقو یا چھریاں نکال لیں گے، پورا مافیا ہم پر وحشیوں کی طرح ٹوٹ پڑے گا یا پھر ہم یرغمال بنا لیے جائیں گے۔ ہر بار اپنی جان بچا کر نکلنے سے زیادہ اپنے کیمرے اور ان کیمروں میں موجود ریکارڈنگ بچا کر نکلنے کی زیادہ فکر ہوتی تھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے ڈر نہیں لگتا تھا، میں بھی آپ جیسا ایک عام انسان ہوں۔ مجھے بھی ہمیشہ یہ ڈر رہتا تھا کہ میری وہ ماں جس نے ساری زندگی اکیلے ہمیں محنت اور مشقت کر کے پالا، گاؤں کے کچے مکان سے لے کر لاہور شہر کے ایک ایک کمرے والے فلیٹ تک، میری ماں نے بڑی مشکل اور تکلیف دہ زندگی گزاری۔ اگر میں مارا گیا تو میری ماں، جسے زندگی میں پہلی بار اچھے گھر میں رہنے کا موقع ملا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اگر میں نہ رہا تو کیا میرا بچہ بھی ویسی ہی تکلیفوں بھری زندگی گزارے گا جیسا بچپن ہم نے گزارا؟ تو جی ہاں، مجھے پروگرام سریام سے پہلے ہمیشہ ڈر لگتا تھا کہ نہیں معلوم اس ریکارڈنگ کے دوران کیا انہونی ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے، بہادر وہ نہیں ہوتا جسے ڈر نہیں لگتا، بہادر وہ ہوتا ہے جو ڈر کے باوجود وہ کام کر گزرتا ہے جسے وہ ٹھیک سمجھتا ہے۔ اور ہم نے ہمیشہ پوری دیانتداری سے، مکمل ثبوتوں کے ساتھ، اور جس چیز کو ہم نے دل سے غلط سمجھا اس پر پروگرام کیا، پھر چاہے اس کا ہمیں جو بھی نتیجہ بھگتنا پڑا۔ پروگرام سریام کی کہانی بہت سارے ایڈونچرز اور بہت سارے یادگار لمحات کے ساتھ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آج کے بعد آپ ٹی وی کی اسکرین پر پروگرام سریام کا ٹائٹل، پروگرام سریام کا پرومو اور پروگرام سریام کبھی نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن پروگرام سریام کے ان 14 برسوں میں ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی جو ان گنت دعائیں مجھے ملی، وہ زندگی کے آخری سانس تک میرے ساتھ رہیں گی۔ پی آئی اے کے فضائی میزبان کا وہ جملہ کہ اقرار بھائی، میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیاں پکڑ کر آپ کے لیے دعا کرتا رہا ہوں۔ برطانیہ کے ایک ایونٹ میں روتے ہوئے ایک صاحب کا مجھے گلے لگا کر یہ کہنا کہ میں نے مقام ابراہیم پر آپ کے لیے نفل پڑھے۔ بے شمار ماؤں کا سر پر پیار دیتے ہوئے یہ کہنا کہ پتر، میں تہجد سجدے وچ تیرے واسطے دعا کرنی ہے۔ ہفتے میں صرف ایک دن نشر ہونے والے اس پروگرام نے جتنی محبتیں، دعائیں اور کامیابیاں سمیٹیں، پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اس کامیابی کا سب سے زیادہ کریڈٹ میری ماں کو جاتا ہے، جس نے اپنے زخمی اور کمزور ہاتھوں سے مجھے بہت اونچا تعمیر کیا۔ جب دنیا بھر کی مائیں پروگرام سریام دیکھتے ہوئے اسکرین کے سامنے بیٹھ کر میری حفاظت کی دعائیں مانگا کرتی تھیں تو سوچیں میری اپنی ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن میری ماں نے کسی ڈر یا کسی خوف کی وجہ سے آج تک مجھے سریام کا کوئی پروگرام یا کوئی بھی اور کام کرنے سے نہیں روکا، ہمیشہ دعائیں دے کر رخصت کیا اور خراشوں اور زخموں کے ساتھ گھر لوٹنے والے بیٹے کو ہمیشہ حوصلے کے ساتھ ماتھے پر بوسہ دیا۔ میری ماں کے ساتھ ساتھ میرے بچے کی ماں قرۃ العین بھی میرے شکریہ کی برابر کی حقدار ہے کہ اس نے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور سریام کے دنوں کی میری محنت اور مصروفیت کے دوران میرے بچے کی بہترین پرورش اور تربیت کی۔ میں فرح کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے ہمیشہ میری ڈھارس بندھائی اور ذاتی اور پروفیشنل زندگی میں ہر طرح سے مجھے سپورٹ کیا، اور عروسہ نے بھی زندگی کے بہت مشکل وقت میں مجھے دوبارہ آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا، اور میرا شہزادہ، میرا بیٹا پہلاج کہ جس نے میرے کام اور میری مصروفیت کو لے کر کبھی مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ باادب رہا اور بچپن سے ہی مجھ پر تشدد یا حملے کی خبر ٹی وی پر بریک ہونے کے بعد اپنی ماں اور اپنی دادی کو حوصلہ دیتے ہوئے بڑا ہوا۔ تو جناب، پروگرام سریام کی شکل میں میری زندگی کا یہ حسین باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔